لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی جانب کہ اس میں جو پاکستان کے ساتھ حادثہ ہوا وہ حادثہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت جس کی طرف اکثر لوگ جو ہیں ان کی توجہ نہیں جاتی اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک تھی تحریک پاکستان اور ایک ہے ریاست پاکستان۔ تحریک پاکستان جو ہے وہ مسلمانان ہند نے جو انگریزوں کی آمد کے بعد اپنی سلطنت ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر جو مسلمانوں کی احیائی تحریکیں چلیں جن کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر دین کی بھی ایک حرکت پیدا ہوئی اور جوش اور جذبہ اور کرنٹ دوڑا، اور ساتھ میں اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو حاصل کرنے کی بھی ایک تحریک ان کے اندر پیدا ہوئی۔ 1857 سے لے کے اور 1947 تک کے یہ جو 90 سال ہیں، ان سالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر سال ہر 10 سال کے اندر ایک بڑی تحریک مسلمانان ہند وہ پیدا کرتے رہے۔ پہلے انہوں نے 1857 کی تحریک آزادی وہ لڑی، اس کے بعد پھر 1867 میں اس کی بہت بڑی بازگشت پیدا ہوئی اور 10 سال تک انگریز جو ہے وہ اس کو کچلنے میں مصروف رہے۔ اس کے بعد پھر مسلمانان ہند جو ہے انہوں نے شہید تیتو میر کی تحریک دیکھیں، پھر دودو میاں کی تحریک دیکھیں، اور اسی طریقے سے وہ تحریکیں کہ جو لگاتار ریشمی رومال کی تحریک تھی، چپاتی تحریک تھی، اور وہ تحریکیں کہ جو انگریزوں کے خلاف اٹھتی رہیں اور جن کے نتیجے میں انگریز جو ہے وہ علماء کو پھانسیاں دیتے رہے اور اسیران مالٹا بناتے رہے اور مختلف جیلوں کے اندر ان کی ہڈیاں گل سڑ گئیں۔ یہاں پر وہ جو تحریک تھی اس کا ایک جوش اور جذبہ تھا۔ پھر بالآخر تحریک خلافت پیدا ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے در و دیوار کو جو ہے وہ لرزا کے رکھ دیا تھا۔ تو وہ تحریکیں جو تھیں ان سب تحریکوں کا جوش، جذبہ، جہاد کی طاقت اور قرآن کی طرف رجوع کا اعلان اور خلافت کے احیاء اور بحالی کی تحریکیں، یہ ساری جو ہیں وہ پاکستان کی تحریک میں، تحریک پاکستان میں جمع ہو گئیں۔ یہ سارے جذبے تھے کہ جو اکٹھے ہو کر ان کا ایک نام پڑ گیا تحریک پاکستان۔ یہ تحریک پاکستان جو ہے یہ مسلمانوں کی دوبارہ نشأت ثانیہ چاہتی تھی۔ تحریک پاکستان خلافت راشدہ کے نظام کو بحال کرنا چاہتی تھی۔ قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ ہمارا دستور جو ہے وہ 1300 سال پہلے نازل ہو چکا ہے۔ قائد اعظم نے حیدرآباد دکن کے اندر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے عثمانیہ یونیورسٹی میں فرمایا کہ ہر جو دین ہے، ہر جو قانون ہے وہ اپنی عملداری چاہتا ہے، اور چونکہ قرآن ایک بہت بڑا قانون ہے لہٰذا وہ اپنی عملداری چاہتا ہے، اور عملداری کے لیے اس کو ایک آزاد ملک چاہیے جہاں پر اس کو نافذ کیا جا سکے۔ تو قرآن کریم کے اصولوں کو نافذ کرنے والا، قرآن کے قانون کو نافذ کرنے والا ملک جو ہے وہ قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے پیش نظر تھا۔ یہ ایک تحریک تھی، اور اس تحریک کے نتیجے میں ہندوستان کے سارے مسلمان یکسو ہو گئے اور آواز لگانے لگے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ کے اندر آ۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمان ہے تو پھر اس ٹارگٹ اور اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کر کہ جو ٹارگٹ اور جو ہدف جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے علی الرغم، اس وقت ساری دنیا کے مسلمان سوئے ہوئے تھے، صرف ہندوستان کے مسلمان جاگ رہے تھے، انہوں نے وہ ایک ٹارگٹ اور وہ ہدف مقرر کیا۔ یہ ٹارگٹ اور یہ ہدف جو ہے یہ تحریک پاکستان ہے۔ تحریک پاکستان خلافت راشدہ کے نظام کو چاہتی ہے۔ تحریک پاکستان جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر قرآن کریم ایک آئین کے طور پہ نافذ کیا جائے، کیونکہ یہ قائد اعظم نے فرمایا تھا۔ تحریک پاکستان یہ چاہتی ہے کہ قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق ریاست کی جو ہے وہ تمام ڈھانچوں کی اور اداروں کی تشکیل نو ہو۔ یہ تحریک پاکستان تھی، لیکن تحریک پاکستان جو ہے وہ ایک الگ شے ہے، اور پاکستان کی جو ریاست ہے یہ الگ شے ہے۔ 1857 سے پہلے سے انگریز ہندوستان کے اندر اسلامی ریاست کو ختم کر کے اور اسلامی اداروں کو منہدم کر کے ان کی جگہ پر انگریز اپنے عیسائی سیکولر ذہن کے مطابق ادارے بنا رہے تھے۔ وہ جو کرسچن سیکولر ادارے تھے وہ پھر 1935 کے آل انڈیا ایکٹ کے اندر پورے ہندوستان میں نافذ ہو گئے، اور ہندوستان سے اسلامی ریاست کے تمام آثار جو ہے وہ مٹا دیے انگریزوں نے۔ نہ سیاست اسلام کے مطابق رہی، نہ معیشت اسلام کے مطابق رہی، نہ ریاست کے ادارے جو ہیں ان کے اصول اور ضوابط
اور نہ ہی تعلیم کا نظام، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے مطابق نہیں رہیں۔ اسلامی ریاست جو بچی کچی رہ گئی تھی مغلیہ دور کے اندر، اس کا ایک ایک اثر جو ہے وہ مٹ گیا۔ کوئی قاضی کورس جو ہے چھوٹی موٹی وہ بھی جو کہ مقدمات کیا کرتی تھیں نکاح اور طلاق اور وراثت اور وصیت وغیرہ کے، ان کو بھی بالآخر جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا تھا۔ تو وہ جو ریاست قائم کی انگریزوں نے، اس ریاست کو انگریزوں نے ہندوستان سے جاتے ہوئے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ ایک حصے کا نام ریاست پاکستان ہے اور دوسرے کا نام ریاست ہند ہے۔ اصل میں یہ برطانوی ریاست ہند ہے اور برطانوی ریاست پاکستان ہے۔ یہ تحریک پاکستان کے نتیجے میں جو منزل ہمیں حاصل ہوئی تھی، اس منزل کے اوپر جو ریاستی ڈھانچہ مسلط تھا، وہ ریاستی ڈھانچہ انگریزوں کا بنایا ہوا تھا اور انگریزوں کے تربیت یافتہ لوگ تیار تھے اس کو چلانے کے لیے۔ لہٰذا حادثہ جو ہے وہ تحریک پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ تحریک پاکستان کے اثرات کو ریاست پاکستان کو چلانے والوں نے اور ریاست پاکستان کے طاقتور اداروں نے رفتہ رفتہ ختم کر دیا، اور آج تحریک پاکستان کی گونج جب تک کہ دوبارہ زندہ نہ ہو جائے اور پورا ملک جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سے دوبارہ نہ گونج اٹھے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ قرآن اور سنت کے نفاذ اور خلافت راشدہ کے احیاء کی تحریک جو ہے وہ اپنے مقصود کو حاصل کرنے میں جب تک کامیاب نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ جو سارا ملک ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ریاستی نظام اور انگریزوں کے تیار کیے ہوئے لوگ اور ان کی نسلیں ہیں جو وہ اس ریاستی نظام کو چلا رہی ہیں۔ لہٰذا فرق صرف یہ واقع ہوا کہ انگریز فزیکلی چلا گیا ہے، لیکن عملاً انگریز جو ہے وہ موجود ہے، خواہ وہ برطانوی انگریز ہو یا امریکی انگریز ہو، اور وہ باہر سے بیٹھ کر پاکستان کی ریاست کے اوپر اپنے غلاموں کو مسلط کرتا ہے، اور وہ غلام جو ہے وہ کٹ پتلیوں کی طرح ان کی ہلائی ہوئی ڈوریوں کے مطابق ناچتے رہتے ہیں۔ اور ریاست پاکستان اور تحریک پاکستان کا یہ اختلاف جو ہے یہ ہمارے لیے اس وقت ایک عذاب کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان لے کر کیا ملا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی ہم نے پاکستان بطور منزل کے لیا ہے، ابھی ہمارے پاس پاکستان کا جو مقصود تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور تحریک پاکستان اٹھانا جو ہے اس کا وقت کی ضرورت ہے، اور وہ اٹھے گی، اور آپ کے سوالوں کا تمام جواب جو ہے وہ اس تحریک کے ذریعے سے جو کہ خلافت راشدہ اور خلافت علی منہاج نبوت کا نظام یہاں قائم کرے گی اس کے ذریعے سے دے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کو جو کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور جس کے لیے ساری قوم نے جد و جہد کی، اور 10 لاکھ مسلمان جو ہے وہ قتل ہوئے، اور ہزار مسلمان بچیاں جو ہیں انہوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا کر سکھوں اور ہندوؤں سے بچنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنی جانیں دیں، اور نہ جانے 80 لاکھ تو مغربی پاکستان میں آئے، مشرقی پاکستان میں کتنے گئے، یہ ہزار نہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں جو پاکستان بنا ہے۔ بہت جلد یہ پاکستان جو ہے یہ اپنی تحریک پاکستان کی تجدید کر کے اور اس کے مقاصد کو زندہ کر کے اپنی منزل مقصود سے ہمکنار ہوگا، اور ایسا ضرور ہوگا۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔